عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد، بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم زنم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور برہنہ تیرا۔ اور کہتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا میرے غوث مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات محترم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، لگ بھگ 1000 سال کے قریب ہونے جا رہا ہے، تب سے لے کر کے میرے غوث کو آج تک پوری دنیا یاد کرتی ہے، ان کی تعریفیں بیان کرتی ہے، ان کے منقبت پڑھتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، شان تو بیان کرتے چلے جاتے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ہماری عقل اور خرد، ہماری سوچیں جہاں ختم ہو جاتی ہے، میرے غوث کی غوثیت وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء و مرسلین پر اپنے محبوب پاک فخر الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنایا ہے، اسی طرح سرکار غوث پاک کو اولیاء میں سردار پیدا فرمایا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
کی تعریف ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم غوث پاک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور وہ جو کچھ ہم سے بلوا لیں گے ہم انشاءاللہ بولیں گے اور سماعت کریں گے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اچھا، آج میں چند سوالات کے جوابات پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ میرا موضوع ہے کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم بھی نہیں اور خوف بھی نہیں، نڈر ہے۔ اب تواریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، ہر دور کو، جس دور کے کسی بھی ولی کو اٹھا کے دیکھیے، جو اللہ کے محبوبین مقربین ہوتے ہیں، علماء ربانیین ہوتے ہیں، اور ایک بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، جو ولی ہوتے ہیں وہ عالم ضرور ہوتے ہیں، غیر عالم ولایت کے درجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب اس میں علم کسبی ہو یا لدنی، چاہے مدرسے سے پڑھ کر کے عالم بنا ہو یا پھر علم لدنی حاصل ہو، لیکن عالم کا ہونا ضروری ہے۔ صوفی باصفا شیخ صوفی کوثر علی اشرفی مد ظلہ العالی والنورانی فرماتے ہیں کہ بغیر علم شریعت کے علم طریقت سیکھنا گمراہی ہے۔ علم شریعت طریقت کے لیے لازم ضروری ہے۔ جو علم شریعت کو چھوڑ کر کے طریقت سیکھنے چلتا ہے تو وہ زندیق بن جاتا ہے، گمراہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب تک شریعت اور طریقت یہ دو سیڑھیوں کا نام ہے۔ بزرگوں نے مثال دیا ہے، مثال کے طور پر شریعت اگر سر کا بال ہے تو اس میں نکالنے والے مانگ کو طریقت کہا جاتا ہے، اگر بال ہی نہ ہو تو مانگ کہاں سے نکالو گے؟ شریعت فرسٹ سیڑھی کا نام ہے، شریعت بنیاد کا نام ہے۔ اگر بنیاد نہیں ہے تو دیوار نہیں بن سکتی، اگر فرسٹ سیڑھی نہ ہو تو دوسری تیسری سیڑھی بن نہیں سکتی، یہ دونوں کو لازم اور ملزوم ہے۔ تو یہ تو ذہنوں میں بٹھا لینا کہ ولی مقام ولایت تک وہی پہنچ سکتا ہے جو عالم دین ہوتا ہے۔ علم دین اگر اس کے سینے میں نہ ہو، جہالت بھرا ہو، تو ولایت کے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، مرشد ہو سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن ولایت کا درجہ ہرگز پا نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھ لینا۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ آپ تاریخوں کو اٹھا کے دیکھیں، اکبر بادشاہ ایک طرف، اکبر بادشاہ کی حکومت پورے ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت میں حکومت، اس نے دین الہی لانچ کرنے کے لیے اعلان کیا کہ اب دین اسلام پرانا ہو گیا، دین الہی لایا جائے، اور اپنے رسومات اور اپنے طور طریقے اور خود جو لاگو کیے ہوئے قانون شریعت میں گھسانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ دوسرے طرف حضور سیدنا مجدد اعظم مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان نے آواز بلند کی پوری حکومت وقت کے خلاف اور کہا کہ اے اکبر، تیرے دین تیرے گھر میں دفن ہو جائے گا، لیکن میرے نبی کی شریعت پوری دنیا میں جگمگائے گی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا دور اٹھا کے دیکھو، انگریز کی حکومت ہے۔ انگریزوں نے دیوبندیت، تبلیغیت اور اہل حدیث، نیچری، قادیانی اور طرح طرح کے اقسام اور انواع کے فرقے کو تیار کر دیا تاکہ دین اسلام کو ختم کیا جائے۔
اور محبت رسول سینوں سے نکال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے ایک عاشق جس کا نام امام احمد رضا خان ہے، اس کو بریلی کے سرزمین میں پیدا فرمایا، اور جتنے بھی باطل فرقے آئے سب کے جواب دیتے ہوئے اب بانگ دہل آپ نے یہ کہہ دیا، کیا کہا کہ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے آبو جل کر مگر ہم تو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہر دور میں آپ کو ملیں گے، نیڈر ہوتے تھے، کسی سے کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں۔ میں نے عالم تخیلات میں پوچھا کہ ڈر کیوں نہیں، خوف کیوں نہیں، تو آپ کو جواب ملے گا ڈر کیوں کر ہوگا، خوف کیوں کر ہوگا، جس کے پیچھے بڑی عظیم طاقت ہوگی۔ میں ایک اگزامپل دوں، آج اگر کوئی ایم ایل اے کا آدمی ہوگا تو اس سے دیکھ کر عوام ڈرتا ہے نہیں، اس کو کچھ کہنے کے لیے سوچتا ہے کہ اس کو کچھ کہہ دوں گا تو کیا ہو جائے گا، وہ لڑ پڑے گا، وہ ہر طرح کی اذیتیں دے گا، اور وہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے، سوچتے نہیں۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے ایم ایل اے کی طاقت ہے، ایم پی کی طاقت ہے، سی ایم پی ایم کی طاقت ہے، یہ دنیاوی حکومتوں کی طاقت سے اگر ایک انسان سوچنے لگے کہ اس سے کیسے ٹکرا سکتے ہیں، اور ان کی حمایت میں ساری فوج آ جائے گی، سارے گنڈے آ جائیں گے، طرح طرح کی، میں ان سے ان کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، کہاں اللہ کی ذات، کہاں یہ باطل حکمران، کوئی کمپیئر نہیں، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب ایک دنیا دار دنیا کی طاقت کے سامنے ان کے پیچھے اگر ایم ایل اے ایم پی اور دیگر نیتاؤں کی طاقت ہے تو اس سے ٹکرانے کے لیے انسان ڈرتا ہے۔ میں نے کہا جب یہ فنا ہونے والی طاقت سے آپ ڈر جاتے ہیں، جو باقی طاقت ہے، جس طاقت کی بقا ہے وہ کل بھی تھا آج بھی ہے، جب کچھ بھی نہیں ہوگی وہ طاقت باقی رہے گی، تو پھر ان کے پیچھے جب وہ طاقت ہوگی تو پھر کیوں نہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ ایسی ذاتیں ہیں کہ ان کے پیچھے کسی اور کی نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ہے، رب کی طاقت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی جس دور کو اٹھا کے آپ دیکھیں، ایک طرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پورا مکہ کے لوگ، سرداران قریش ایک طرف، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ دور اٹھا کے دیکھیں، یزیدی لشکر لاکھوں کے تعداد میں، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ چند ہی لوگوں کے ساتھ ایک طرف تنے تنہا کھڑے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، ہر دور میں اسے آپ کو ملے گا۔ مطلب کیا ہے؟ باطل حکومتیں ختم تو ہو جائے گی لیکن حق کھڑا رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ذہن دے رہا ہے۔ اور آج جس ہستی کی جس ذات کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کوئی اور نہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اولیاء کو کسی نہ کسی نبی کے قدم پر پیدا فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی نبی ہیں، کوئی ولی ہیں جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کی قدم پر پیدا ہوئے ہیں، کوئی ولی ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے قدم پر پیدا ہوئے ہیں، کوئی ولی ہیں جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے، کوئی ولی ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کے، کوئی ولی ہیں اسماعیل ذبیح اللہ کے، کوئی ولی ہیں نوح نجیح اللہ کے، کوئی ولی ہیں آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر پیدا ہوئے۔ لیکن اے میرے غوث، آپ کی شان پہ ہم قربان نہ جائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے
نقش قدم میں پیدا فرمائے۔ اس ولی کے یاد میں آج ہم بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر کیوں ہم دب کے رہیں؟ اعلیٰ حضرت اسی کو تو کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، یا میرا غوث کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ولی کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ سے، سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ رب نے کہا۔ کیوں؟ اللہ کی طاقت ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیسی طاقت ہے، وہ کہاں کی طاقت ہے؟ اب یہ یہاں سے دو باتیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کیا خالی دنیا ہی میں طاقت ہے یا آخرت میں بھی؟ کیا دنیا ہی میں طاقت وہ باقی رہتی ہے یا قبر میں بھی؟ آج اہل سنت والجماعت کے علاوہ سارے باطل فرقوں کا یہ نظریہ ہے، جب تک جو کوئی دنیا میں ہے تو دنیا ہی تک رہتی، آخرت میں نہیں رہتی۔ میں نے کہا کسی اور کی کتابوں سے نہیں، کوئی حدیث نہیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی حدیث پیش کر دوں تو آپ کو کیا کہہ دیں گے؟ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا اللہ کے کلام سے پوچھو، اے اللہ کے کلام بتا تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو کون سی طاقت عطا فرمایا؟ کیا صرف دنیا میں یا آخرت میں بھی؟ تو قرآن اعلان کر رہا ہے نحن اولیاءکم فی الدنیا وفی الآخرہ، جو میرے ولی ہوتے ہیں ہم اس کے مددگار ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی وہ طاقت رہتی ہے اور آخرت میں بھی طاقت رہتی ہے۔ پتہ چلا، صاف ظاہر ہو گیا کہ اولیاء کے پاس اللہ تعالیٰ جو طاقت دیتا ہے تو دنیا میں بھی، دنیا کی ظاہری زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی۔ اسی لیے تو ہم بارگاہوں میں جاتے ہیں، اس لیے تو ہم غوث پاک کو یاد کرتے ہیں، اس لیے تو خواجہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اگر شہر نلور میں جا سکیں اس لیے تو خواجہ نائب رسول سرکار اور حضور سیدنا کریم اللہ شاہ قادری کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور اس سرزمین پہ حضور سیدنا محبوب شاہ ولی کی بارگاہ میں اس لیے تو ہم عقیدت سے پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ یہی وجہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے جایا جاتا ہے، کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ان کو یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ ان کو طاقت رہتی ہے، ثابت ہوئی نا قرآن سے۔ اب جانے کا حکم کس نے دیا؟ ان کے راستے پر چلنے کا حکم کس نے دیا؟ کوئی حدیث سے ہی نہیں بلکہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، بولو نا، قرآن سے بتا رہا ہوں۔ اب نہیں مانو گے تو اپنی خیر منا لو، اپنی خیر منا لینا۔ آج بڑے زور سے کہہ دیتے ہیں، وہ بھی ہم جیسے لوگوں سے نہیں بات کرے گا، وہ بیچارے یہ کالج پڑھنے والے، وہ آدھے پڑھے ہوئے، آج کل جو یہ کیا کہتے ہیں بخار چڑھ گیا ہے عالم بننے کا، کچھ پڑھے لکھے نہیں، انگلش میں قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو محدث مفکر سمجھتا ہے۔ ایک بندہ تو ملا مجھے، وہ کہتا کہ حضرت میں نے بخاری شریف پڑھ لی۔ میں نے کتنے جلد میں ہے بخاری شریف؟ کہہ رہا 8 جلد میں۔ میں نے کہا یار حیرت کی بات ہے، ارے 2 ہی جلد میں ہے بخاری شریف۔ میں نے کہا بچپن سے لے کر کے اب تک ہم دیکھتے آ گئے مدرسے میں، اور ہم پڑھے بھی تو 2 ہی جلد، تمہارے پاس 8 جلد کہاں سے آ گئی؟ کہاں ہاں میرے پاس ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہہ رہا انگلش میں۔ میں نے نادان، انگلش کی ٹرانسلیشن پڑھ کر کے بخاری پڑھنے والے ہو گئے۔ میں نے کہا پڑھنا ہے امام بخاری کی کتاب تو سب سے پہلے عربی گرامر سیکھو، اس کے ساتھ ساتھ علم کلام سیکھو، اور سارے علوم میں مروجہ سیکھنے کے بعد بخاری پڑھو۔ اور خالی بخاری پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے جو امام بخاری نے عشق کا مزاج دیا ہے اور نبی کی محبت دی ہے وہ محبت دل میں بساؤ، پھر بخاری پڑھو۔ جب تم نبی کی محبت لے کر کے بخاری پڑھو گے تب جا کر کے بخاری شریف سمجھ میں آئے گی، تب پھر بخاری میں نبی کی تعریف ہی تعریف سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر تم نبی سے نفرت لے کر کے بخاری پڑھنے چلو گے تو پھر بخاری سمجھ میں نہیں آتی، بخاری سمجھ میں نہیں آتی۔ بخاری سمجھنے کے لیے نبی کا عشق ہونا ضروری ہے۔ میں عرض کر رہا تھا
کہ بزرگوں کے اتباع اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے کس نے کہا؟ تو اٹھاؤ قرآن پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے لوگوں اور اس کے راستے پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا. اب بتاؤ اللہ کی طرف رجوع ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا غوث پاک سے بھی بڑھ کر کے اللہ کی طرف کوئی کسی نے رجوع کیا؟ کیا خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کیا حضور سیدنا مخدوم علاؤالدین پنڈوی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ مخدوم سمنات سے بڑھ کے کوئی ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے بڑھ کے ہیں؟ حضور تاجدار اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے کوئی بڑھ کے کوئی ہے؟ کیا سارے اولیاء کرام جس طرح اللہ کی طرف رجوع ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر کے کوئی ہے؟ نہیں ملے گا. اللہ کی طرف وہ لوگ اس طرح رجوع ہوئے کہ دنیا کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر ختم کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر ہم سانسیں بھی لیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے لیں گے. تو بات سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے کے لیے کہا, انہی کے دامن کو پکڑنے کے لیے کہا. ایک اور جگہ میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارے عقیدے اور ایمان کی سلامتی ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ اولیاء کرام کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا. اچھا, اب بڑی بات کیا ہے کہ اولیاء ہے کون؟ یہ بڑا سوچنے کی بات ہے. آج مطلب تعجب ہے دنیا میں, اور اس سے بڑھ کر تعجب کیا ہے معلوم ہے؟ عوام الناس کے لیے بڑی تعجب کی بات ہے. ہم اور آپ اگر دکان سے کچھ چیز خریدتے ہیں نا, اس کی کوالٹی, کوانٹیٹی, ہر چیز چیک کر کے لیتے ہیں نا ان کی. اب مثال کے طور پر مجھے ایک کپڑا خریدنا ہے تو میں بازار میں جو سب سے پاپولر دکان ہے جس کے پاس اچھے کوالٹی کے سامان ہوتا ہے اس کے پاس پہنچتا ہوں نہیں. اگر مجھے معلوم نہیں ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ لے کے جاتا ہوں. اگر انجان جگہ میں ہم پہنچ گئے تو وہاں کے جو جاننے والے آدمی ہیں اس کو لے کر کے پہنچتے ہیں. کیوں؟ تاکہ سامان خراب نہ مل جائے, ہم کو دھوکہ نہ مل جائے. ایک دنیاوی سامان کی بات کر رہا ہوں. اور جب ایمان اور عقیدے کی بات آتی ہے, علم لینے کی بات آتی ہے, اب کوئی سے بھی علم آپ لے لو, علم ظاہری ہو, علم باطنی ہو, علم شریعت ہو, علم معرفت ہو, علم طریقت ہو, علم حقیقت ہو, علم عرفان ہو, کچھ بھی لے لو. تو اب یہ لینے کے لیے ہم کو کوالٹی نہیں چیک کرنا چاہیے نہیں کیا ہم چیک کرتے؟ میں تو اس محلے کی بات کر رہا ہوں, سب سے بڑی بات ہے یہ. اچھے خاصے بھولے بھالے سنی لوگ اپنے بچوں کو وہابی بنانے پر تلے ہوئے, بچوں کو وہابیوں کے پاس بھیجتے پڑھنے کے لیے. اگر پوچھا جائے کیوں بھیجتے ہو, کیا ہے لو حضرات ان کے پاس بھی پڑھ لیتے ہیں نہیں کیا؟ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کے دن جو ہے تمہارے 11ویں شریف کرنے کو شرک قرار دے گا وہی بچہ. اگر تم کرنے چلو گے تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا. حالانکہ بچہ تمہارا سنی صحیح العقیدہ پیدا ہوا, لیکن تمہاری تربیت غلط ہو رہی ہے, تعلیم غلط دے رہے ہو. اس لیے تو اللہ کے رسول آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جب تم اپنے بچوں کو یا اپنے آپ دین سیکھو تو دیکھ لو تمہارا استاد کون ہے. میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ اس وقت نبی کو یہ فرمانے کی ضرورت کیا تھی, کیونکہ صحابہ کو دین نبی خود سکھا رہے تھے.
اور پھر نبی کے تربیت یافتہ صحابہ دوسرے صحابہ کو سکھاتے تھے. یہی تو چل رہا تھا نا. لیکن اس وقت نبی نے فرمایا، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 15ویں صدی کو دیکھ رہے تھے، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ سنی کہلانے والے بھی، نبی کے عاشق کہلانے والے بھی اس چیز کے فرق نہیں کریں گے، اور یہ سوچیں گے کیا ہے، کسی سے سیکھ لیے تو بھی، کسی دہریے سے سیکھ لے، کسی یہودیے سے سیکھ لے، نصرانی سے سیکھ لے، بد مذہب سے سیکھ لے، سب سے سیکھے تو قرآن ہی ہوگا. میں نے کہا بالکل نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو پھر نبی نہیں فرماتے. مطلب یہ ہے نبی نے اسی وقت ہی ارشاد فرما کر کے تفریق کر دیا، فرق بیان کر دیا کہ اگر تمہارا بچہ کسی یہودی سے کچھ بھی سیکھ رہا ہے تو وہ یہودی بنے گا، تمہارا بچہ نصرانی سے سیکھ رہا ہے تو نصرانی بنے گا، بد مذہب سے سیکھ رہا ہے تو بد مذہب بنے گا، تبلیغی سے سیکھ رہا ہے تو تبلیغی بنے گا، اور دیگر جتنے بھی فرقہ ہے باطلہ ہے ان سے سیکھ رہا ہے تو وہی بنے گا. اس لیے اگر سکھانا ہے تو عاشق رسول کے پاس بھیجو. عاشق رسول کے پاس اگر سیکھے گا تو قرآن سیکھ کر کے کچھ نہ بن پایا تو عاشق رسول تو ضرور بنے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے قرآن ان سے پڑھاؤ، دین ان سے سیکھو جس کے پاس عشق رسول کا خزانہ موجود ہو، دل میں بغض رسول ہو اور قرآن پڑھتے چلو. آپ کو یہ بات لگے گی تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دل میں نبی کا بغض پھر لبوں پر زبان پر جو ہے قرآن. میں نے کہا اللہ کے رسول پہلے ہی ارشاد فرما دیے، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن منہ سے تو پڑھیں گے لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو اسی طرح آج کل پیر و فقیر کے بھی، جعلی پیر و فقیر کے بھی بہت درجن لگے ہوئے ہیں. میں لوگوں کو دیکھ کر کے حیرت کرتا ہوں کہ لوگ بھاگ رہے ہیں انہی لوگوں کے پیچھے جنہیں شریعت سے کوئی واسطہ، دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، جو نماز روزہ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا ہے، جن کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کو حدیث و قرآن کے کیا کہتے ہیں کچھ علم بھی نہیں ہے اور نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات سن لینا، اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب تم کسی سے مرید ہو تو پیر کو دیکھ لو. کیا دیکھ لو؟ سب سے پہلی چیز کیا دیکھنے کا حکم ہے معلوم ہے؟ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو آج کل ہر کوئی کہتے ہیں میں سنی، دوسری طرف وہابیوں سے بھی ملتے ہیں، دوسری طرف تبلیغیوں کا بھی واہ واہی چل لیتے ہیں، دوسری طرف سب سے ان کا سنبند اچھا رہتا ہے. لیکن قرآن سنو. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ نے کہا کہ جو شخص اگر وہ مومن ہے اور مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، اگر سامنے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ماننے والا ہو تو اگر وہ نہیں ماننے والا اس کا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، سارے رشتوں کو وہ ترک کر دے گا، چھوڑ دیتا، اکیلا تنہا کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اگر ہے تو اکیلا کھڑا ہو جاتا اور یہ بتاتا کہ دیکھو ایمان اس چیز کا نام ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جعلی پیروں کی مارکیٹ بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے اور ہر کوئی جو ہے جناب پیر بن کے، پیر بننا آسان ہے، پیر بننا آسان ہے. میں تعجب کرتا ہوں یار کہ کچھ نہیں آتا، سیدھا نماز تک پڑھنا نہیں آتا، پیر ہے. اب بتاؤ جن کی حالت یہ خود ایسی ہے، جو قرآن سیدھا نہیں پڑھنے پاتا، وہ اپنے جو کیا کہتے ہیں مریدوں کو کیا سکھائے گا؟ اصل پیری مریدی کا اصل مقصد کیا ہے؟ پیری مریدی کا اصل مقصد جو ہے کہ پیر اپنے مریدوں کو کھینچ کر کے اللہ کے معرفت تک پہنچا دے. ارے بولو نا، یہ اصل مقصد ہے.
تربیت اور تعلیم دے کر کے انہیں راہ خدا میں لگا دے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اپنے ایمان کو ان کے ہاتھ میں سونپنے سے پہلے یہ جانچ کر لینا، اور یہ جانچ کرنا میرا کام نہیں ہے، وہ آپ کا کام ہے۔ آپ اگر دکان سے کچھ چیز خرید رہے ہیں تو بڑے ٹٹول کر کے خرید رہے نہیں، تو یہاں ایمان ہی لے رہے ہیں آپ ان سے، عقیدت ان سے جوڑ رہے ہیں، تو کیا ٹوٹے لیں گے؟ نہیں۔ آج کل کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ بڑا ایک مالا پہن لو اور اکرم بکرم زندگی گزارو، ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لو، ہرے پیلے کپڑے لمبے پہن لو اور مونچھیں داڑیاں بڑھا لو، پیر صاحب ہو گئے، اور قوم ماننے کے لیے بڑی تیار۔ ایسے لوگوں کو ہی مانتے ہو لوگ قوم۔ اگر آپ نفیس رہے، صاف ستھرا رہے، تو آپ کو کوئی نہیں مانے گا۔ حق گو رہے، گالیاں دینے، جتنا گالیاں دو گے اس کو زیادہ مانتے لوگ، گالیاں دینے والوں کو زیادہ مانتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے سے منع فرمایا ہے نہیں۔ اچھا، بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج یہ جعلی پیروں کی مارکیٹ لگی ہوئی ہے۔ جعلی پیروں سے بچنے کے لیے اہل سنت والجماعت نے چند نشاندہی کی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ پیر سنی صحیح العقیدہ ہو، کسی طرح کی میل جول نہ ہو، ٹناٹن سنی جس کو کہتے ہیں، اور بزوال دیگر آج اگر کہا جائے مسلک اعلی حضرت پر پابند ہو۔ مسلک اعلی حضرت کوئی اور چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلی حضرت عقیدہ اہل سنت کا نام ہے۔ عقیدہ اہل سنت کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اس سے ہٹے تو بس گڑھے میں گر گئے۔ ہم نے بڑے بڑے تاج والوں کو دیکھا جو اعلی حضرت سے نفرت کرنا شروع کیا اور ان کے مسلک سے ہٹ گئے۔ اصل میں مسلک اعلی حضرت ہے کیا؟ میں ایک لفظ اگر چند لفظوں میں اگر سننا چاہو تو میں آپ کو بتاؤں، مسلک اعلی حضرت طریقہ صحابہ کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ مسلک اعلی حضرت تابعی کے طریقے کا نام ہے۔ مسلک اعلی حضرت غوث اعظم کے تربیت اور تعلیم کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ خواجہ غریب نواز کے عطا کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ سرکار مسولی کے دیانت اور تمام عطیات کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ شہنشاہ ہند کے نظر کرم کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور ایک لفظ میں اگر میں بیان کروں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ مسائل نہیں ہے مسلک اعلی حضرت میں، عقیدے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات اور عرض کر دوں، مسائل میں فرق ہو سکتا ہے لیکن عقیدے میں فرق نہیں ہو سکتا۔ ہمارے چار مسلک ہے نا۔ نمبر 1 کون سا؟ جس کو ہم مانتے ہیں حنفی المسلک، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک۔ نمبر 2 شافعی المسلک۔ نمبر 3 حنبلی المسلک۔ نمبر 4 مالکی المسلک۔ یہ 4 مسلک ہیں۔ یہ چاروں مسلک میں کیا فرق ہے؟ چاروں حق پر ہیں، چاروں میں کوئی غلط نہیں، چاروں میں کوئی غلط نہیں۔ اچھا، میں نے چاروں کا مطالعہ کل کیا، ذرا دیکھا، یہ جو تھوڑے جو ہیں عورت بن جاتے ہیں نا مسجد میں آ کر کے، اچھے خاصے اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا، یار پتہ نہیں عورت بن جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے حکم کیا ہے معلوم ہے؟ کہ سینے پر ہاتھ رکھا جائے۔ اس کی وجہ کیا معلوم ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ سینے کے درمیانی حصہ عورتوں کے کیا ہے؟ جذبات کی جگہ ہے، اور مرد کی جذبات کی جگہ ناف کے نیچے ہے۔
ہم جو نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے کیوں معلوم ہے؟ تاکہ جذبات کی جگہ پکڑا جائے اور شیطان ذہن کو بھٹکا نہ سکے. اچھا، الگ الگ مسلک کے الگ الگ نظریات ہیں، اپنے حدیث کے حساب سے وہ سب صحیح. مالک المسلک میں کیا معلوم ہے؟ ہاتھ چھوڑ دینا ہے، باندھنا ہی نہیں ہے ان کے یہاں. شافعی المسلک میں ناف کے اوپر ہے. حنبلی المسلک میں بھی ناف کے اوپر ہے یا ناف پر ہے، ناف کے اوپر یا پھر ناف پر. ہمارے یہاں ناف کے نیچے. چاروں مسلکوں میں کسی مسلک میں ہے ہی نہیں جو ہے جناب سینے کے اوپر باندھے. وہ تو حکم عورتوں کا ہے. یہ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ تو اب صاف سمجھ لینا کہ جو بندہ حنفی المسلک میں ہوگا تو وہ ناف کے نیچے باندھے گا. اچھا، ایک بات اور عرض کر دوں، جو حنفی ہیں تو پورے کے پورے رولز امام ابو حنیفہ کا ماننا اس کے لیے لازم ہے. جو شافعی المسلک کے ہیں تو پورے کے پورے امام شافعی کے رولز ماننا لازم ہے. جو مالک المسلک ہے تو امام مالک کا پورا ماننا لازم اور ضروری ہے. اسی طرح چاروں اماموں کے رولز فالو کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تھوڑے امام ابو حنیفہ کا لے لو، تھوڑے امام مالک کا لے لو، امام شافعی کا تھوڑے لے لو. بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے مسائل میں اختلافات ہیں کہ ایک طرف ناجائز حرام ہے، دوسری طرف جائز ہے. ایک طرف کرنے کا حکم ہے، دوسری طرف منع ہے. کیا کرو گے؟ تو اس لیے جس بھی مسلک کو مانو تو ایک کو مانو، لیکن چاروں کے عقیدے ایک ہے. بولو نا، عقیدے میں فرق نہیں ہے، مسائل میں فرق ہے. مطلب یہ ہے، حنفی کہتے ہیں کہ نیچے باندھو، شافعی کہتے ہیں اوپر باندھو، مالکی کہتے ہیں چھوڑ دو، اور حنبلی کہتے ہیں کہیں باندھو. بہرحال یہ مسئلے ہیں، عقیدہ ایک ہے. سب کہتے ہیں کہ نبی سب سے اعلیٰ ہے. سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہماری سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نوری بشر بن کر کے آئے. سب کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ہمارے لیے، سارے کائنات کے لیے داتا بن کر کے آئے. سارے مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اس دنیا سے گئے تو ہیں، لیکن آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح زندگی میں. سب مسلک کا، چاروں مسلک کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک آج بھی ہمارے سنتے ہیں. سارے مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک ہمارے قبر میں تشریف لائیں گے. سب کا یہی عقیدہ ہے حشر کے میدان میں ہماری شفاعت کریں گے. سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرا کر کے جنت میں داخل کریں گے. لیکن سینے میں باندھنے والوں کا عقیدہ دوسرا ہے. عقیدہ دوسرا ہے. اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے والے ہیں سب کے عقیدے الگ ہیں. اور کون سا عقیدہ ہے معلوم؟ عقیدہ ان لوگوں کا وہ ہے جو کس کا تھا؟ جس کو مسجد سے نکالا گیا تھا، جو مسجد سے نکالے گئے تھے، جس کو اللہ کے رسول نے نکال کر کے پھینک دیا تھا، یعنی منافقوں کا عقیدہ. ایک عقیدہ بیان کر دوں. ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں. آج تبلیغی جماعت کا بھی وہی عقیدہ ہے، اہل حدیث کا بھی وہی عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا بھی وہی عقیدہ ہے، سلفیوں کا بھی وہی عقیدہ ہے، نیچریوں کا، اور جتنے بھی لے لو. اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی لے لو سب کا عقیدہ وہی ہے. چاہے نماز کسی طرح سے بھی پڑھے، نماز حنفی المسلک کے طرح پڑھے، مالک المسلک کے طرح پڑھے، حنبلی المسلک کے طرح پڑھے، شافعی المسلک کے طرح، لیکن عقیدہ اگر فرق ہوا تو ایمان نہیں رہتا. پھر مسجد میں کیسے بھی عالیشان مسجد میں پڑھے، چاہے خانہ کعبہ کے اندر ہی کیوں نہ پڑھے، اس کو نکال کر کے پھینکا جائے گا. مسجد نبوی میں کیوں نہ پڑھے، نکال کے پھینکا جائے گا. اور پھینکنے کا طریقہ کس کا ہے؟ یہ کسی اور کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، بلکہ
کہاں کا طریقہ ہے کہ اگر عقیدہ بگڑا تو پھر نہیں مانا جائے گا. کیا تم ایسے عقیدے والوں کو مانو گے, ان کے پیچھے پڑو گے؟ آج شہر نلور میں ہمارے سارے لوگ یہ جو بڑے قسم کے لوگ ہیں, سب کے ذہنوں میں جو یہ کیا کہتے ہیں تعصب بھر دیا گیا ہے. کس چیز کا معلوم ہے؟ کیا ہے جی سب جنے برابر ہے نہیں کیا, انہوں بھی مسلمان ہے نہیں کیا, ہمیں بھی مسلمان ہے. میں نے کہا انہوں مسلمان ہیں کس کے طرح؟ منافقوں کے طرح. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں صحابہ کی طریقے پر. انہوں مسلمان ہیں منافقوں کے طرح, لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں صدیق اکبر کے نقش قدم پر. وہ مسلمان ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے, وہ مسلمان ہیں ابی بن خلف کے طرح ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں عثمان غنی کے نقش قدم پر, ہم شیر خدا کے نقش قدم پر, ہم سارے صحابہ کے نقش قدم پر ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی بد مذہب کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, کیونکہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو تمہاری نماز کیا خاک ہوگی. سمجھ میں آیا نہیں؟ اچھا میں دوسری طرف چلا گیا تھا, بات دوسری تھی, وقت آج زیادہ ہو گیا تھوڑا سا. پڑھو ایک بار درود شریف پڑھ لو. ارے پتے کی بات بتا رہا ہوں آج. انشاءاللہ کل سیرت غوث پاک پر کل سے جو ہے بات ہوگی. آج میں یہ پتہ بتا دوں کہ ولی کون ہوتے ہیں. ولی کون ہوتے ہیں؟ ہر اہرے گہرے نتھو کھرے کھیرے کو ولی مت سمجھ لینا. ہرے پیلے کپڑے, بڑے بڑی مونچھیں, بڑی بڑی داڑیاں, بڑے بڑے لمبے بال. آج کل تو عورت اور ان پیروں میں کوئی فرق ہی معلوم نہیں ہوتا ہے. عورتوں کی طرح بال رکھنا شروع کر دیا یار, حالانکہ یہ جائز نہیں ہے. زلفی رکھنا حضور کی سنت ہے, بلکہ کتنے کندھے تک, اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا وہ پھر دوسری طرف چلی جائے گی بات. میں اپنے موضوع پر آؤں. میں عرض کر رہا تھا کہ ولی ہے کون. میں امام احمد رضا کی بات نہیں پیش کر رہا ہوں آج تمہارے سامنے, یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کی بات نہیں پیش کر رہا ہوں, یا کسی بھی محدثین کی بات نہیں, بلکہ اللہ کے قرآن سے پوچھو, اے قرآن بتا تو صحیح کہ رب کا ولی ہے کون, کس کو ولی کہا جاتا ہے؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اے سوال کرنے والے سن لے کان کھول کر کے, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں. اچھا متقی اور پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ متقی تقوی والے کو کہا جاتا ہے. اور تقوی کہاں سے آیا؟ تقوی کے معنی پرہیز کرنا. کس چیز سے پرہیز؟ ایک دو لفظوں میں بتاؤں, ہر وہ نواہی یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع فرمایا ہے ان سے بچنا. جو اللہ کا ولی ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, جو اللہ کا ولی ہوگا وہ حرام کام نہیں کر سکتا, جو اللہ کا ولی ہوگا وہ گالی بک نہیں سکتا, جو اللہ کا ولی ہوگا اور کسی طرح کی کوئی برائی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, ساری برائیوں سے بچنے کا نام. اور اگر ولی ہو کر کے نماز چھوڑے, ولی ہو کر کے روزہ چھوڑے, جس کو ہم عوام الناس سمجھتے ہیں, تو کان کھول کر کے سن لو, قرآن کے روح میں, قرآن کے روشنی میں وہ ولی نہیں ہے. وہ ولی نہیں ہے. ولی وہی ہوتا ہے جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے. اور متقی پرہیزگار کس طرح متقی پرہیزگار؟ قرآن سے پوچھیں, اے قرآن اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ اکبر, اس کا معیار کیا ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اجی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر رات بھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے. اچھا ہم جس ولی کے یاد میں ہم بیٹھے ہیں ان کی زندگی کے ایک لمحہ تو دیکھ لو. آپ نے سنا ہوگا نا جی, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 دن نہیں, 1-2 سال نہیں, 40 سال تک
40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، سرکار مسولی کی زندگی کو دیکھو، سرکار کالپی کی زندگی کو دیکھو، سرکار مہریرا کی زندگی کو دیکھو، سرکار کچھوچھا کی زندگی کو دیکھو، امام احمد رضا کی زندگی کو دیکھو، میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھو۔ ایک لمحہ بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو شریعت کے خلاف چلا ہو۔ اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولی ایسے نہیں ہوتے ہیں، اللہ نے کیا کہتے ہیں، وہ معیار قائم کر دیا ہے، بتا دیا ولی وہ ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں جو اپنے رب کے لیے رات بھر سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ ولی کا پتہ چلا نہیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ اور میں آج آپ کو بتا دوں، خالی ہندوستانی نہیں، پوری دنیا کے اولیاء کی بارگاہ میں آپ دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ عبادت گاہیں ملیں گی، ملے گی نہیں ملے گی؟ چلاہ کی جگہ ملے گی، چلاہ کی۔ یہ کیا ہے چلاہ کی جگہ؟ چلاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کی ذکر کے لیے جس جگہ بیٹھا جائے اور بیٹھ کر کے کنٹینیو ذکر کیا جائے اس کو چلاہ کی جگہ کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت آباد شریف چلے جائیں، یہاں سے شروع کیجئے، سرکار محبوب شاہ ولی کے صدقے میں یہ مسجد محبوبیہ بنی ہے نہیں؟ عبادت کرتے تھے تبھی تو مسجد بنی ہے۔ آپ رحمت آباد شریف چلے جائیں، سرکار خواجہ نائب رسول سرکار کے صدقے سے ان کی مسجد بنی ہے۔ آپ بریلی شریف چلے جائیں، سرکار اعلیٰ حضرت اور ان کے خاندانوں کے ذریعے سے ان کی رضا مسجد بنی ہے۔ آپ اجمیر چلا جائیں، سرکار خواجہ غریب نواز کے صدقے سے ایک دو نہیں کئیوں مسجد بنی ہوئی ہیں، کئیوں مسجد اکبری اور کیا کئی مسجد ہیں۔ انہی مسجدوں میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کو مسجد اولیاء کہتے ہیں، گئے نا؟ میں جب وہاں حاضری دیا، اللہ اکبر، کسی نے بتایا کہ اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ریزن ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ کئی ہزار اولیاء کرام خواجہ غریب نواز کے صدقے سے یہاں آئے اور نماز پڑھ کے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی۔ آپ بغداد چلے جائیں، سب سے بڑے ولی ہے نا جی، بغداد میں مسجد نہیں، کہیں بھی چلے جائیں، مطلب یہ ہے کہ ہر آستانوں میں، ہر بارگاہوں میں عبادت گاہیں موجود ہیں۔ پوری دنیا کو یہ بشارت دے رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے مقرب بننے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ کی عبادت سے دور ہے وہ ہرگز ولایت کے درجے تک پہنچ نہیں سکتا، اور اگر ولایت کی درجہ پانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ولی کون ہے سمجھ میں آ گیا نا؟ عجیب ولی وہ ہیں، آپ دیکھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ اس حدیث پر کبھی پھر گفتگو کروں گا، میں آئے گا آخر میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت کرتے اللہ کے قریب بن جاتا ہے، اور اتنا قریب بن جاتا ہے حتی احببتہ۔ کون فرما رہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب نے کہا حتی احببتہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کا میں پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اور ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور اتنا ہی نہیں، وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ ولی جو مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے تو ہم اہل سنت والجماعت اولیاء کی بارگاہ میں جا کر کے رب کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، ان کی سفارش پیش کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے رکھا ہے، آپ ہمارے لیے مانگیے۔ جب وہ مانگتے ہیں تو ہمیں عطا ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ان چند جملوں کو قبول فرما۔ میرے بولنے ان کے سننے میں اگر کوئی قسم کی غلطی بیادی جو گستاخی ہوئی تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل معاف فرما۔ سب پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔